إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أما بعد، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پہ دیکھا جائے ہر جگہ ہی ایک نیا فتنہ نمودار ہو چکا ہے. اس کی ایگو کو بند کر دیں اور ہماری ہمتیں ختم ہو چکی ہیں. ہماری ہمتیں پستہ ہو چکی ہیں. اس زمانے میں جبکہ ہر جگہ پہ شہوات اور فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی ہمتیں جمع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ہمتیں ان کا معیار اچھا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی جنت کا سودا اتنا آسان نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے: من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. جو اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے وہ انسان رات کی تاریکی میں ہی اپنا سفر شروع کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ رات بڑی ہی خوفناک ہے، بڑی ہی اندھیرے والی رات ہے، جانور نکلے ہوئے ہوں گے، صحرا میں سفر کرنا بڑا ہی مشکل ہے، یا جنگلات میں سفر کرنا بڑا ہی مشکل ہے، نماز فجر کے لیے اٹھنا بڑا ہی مشکل ہے، اپنے گرم ہوئے بستر کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل ہے. وہ انسان یہ نہیں دیکھتا. من خاف ادلج، جو ڈر گیا اس نے رات کی تاریکی میں ہی اپنا سفر شروع کر دیا. اور جو اپنا سفر شروع کر دیتا ہے ومن ادلج بلغ المنزل، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ اس نے اپنا سفر کا آغاز کر دیا. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رات کا سفر کرنا اور منزل تک پہنچنا اس لیے واجب ہے، لازمی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا سودا بڑا ہی مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ رب العزت کا سودا بڑا ہی مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور وہ اللہ کا سودا جنت کی صورت میں ہے. ہمیں ابھی آزمائشوں سے ہمارا سفر نہیں گزرا، بڑی ہی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی آزمائشیں نہیں آئی. آج ہم احتجاج کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف کہ بڑی ہی مہنگائی ہو گئی ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ کوئی آزمائش نہیں ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو آپ پر تکلیفیں آئی
ان کو سوچ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، ہماری نصرت کرے، ہمیں مشرکین پہ غلبہ عطا فرمائے، یہ کفار ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، آپ دعا کیجئے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خباب سے کہنے لگے اے خباب کیا میں ابھی سے دعا کر لوں؟ ابھی سے دعا کر لوں؟ ابھی تو تمہیں تکلیفیں پہنچی ہی نہیں ہیں۔ اور حضرت خباب کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے، کتنی ہی آزمائشیں، کتنی ہی تکلیفیں دی گئی، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں اے خباب کیا میں ابھی سے ہی دعا کر لوں؟ یعنی ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی سے ہی میں دعا کر لوں؟ اور کہنے لگے اے خباب تم سے پہلے امتیوں میں سے ایک شخص کو لایا جاتا، کس گناہ پہ؟ توحید کے گناہ پہ، اور اس کے سر کے درمیان پہ آڑی رکھ کے اس کے دو حصے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آزمائشیں ان لوگوں کو آئی ہیں، ہمیں کوئی آزمائشیں آئی ہیں نہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا سودا بڑا ہی مہنگا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی جنت اس کا سودا چاہیے بغیر آزمائشوں کے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور آزمائشیں آنا تو بڑی ہی ناممکن سی بات ہے۔ ہماری ہمتیں پستہ ہو چکی ہیں، ہماری ہمتیں پستہ ہو چکی ہیں، چاہے ہم میں نوجوان ہو یا چاہے ہم میں سے بزرگ ہو، جو بھی ہو ہماری ہمتیں پستہ ہو چکی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ہماری ہمتیں کتنی ہی نوجوان ہونی چاہیے۔ فرمایا لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد، اگر ایک شخص کو پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کے چہرے کے بل اس کو گھسیٹا جائے، من یوم ولد پیدا ہوتے ساتھ ہی، الى یوم یموت ہاروا اس دن تک جس دن تک اس کی بڑھاپے میں آ کے موت نہ ہو جائے، پیدا ہونے سے لے کے بڑھاپے تک انسان کو گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ بھی چہرے کے بل، فی مرضات اللہ، اور یہ سب گھسیٹنا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، کوئی دنیا کی سیاست کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اللہ رب العزت کی رضا کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ یہ سب گھسیٹنا، اس کے باوجود جب وہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں دیکھے گا، لحقرہ یوم القیامہ، وہ اپنے سارے اعمال کو، اس سارے گھسیٹنے کو بڑا ہی کی سمجھے گا۔ اتنی بڑی آزمائش، پوری زندگی بڑھاپے تک گھسیٹا گیا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، کچھ نہیں۔ اور قیامت کی ہولناکیاں دیکھنے کے بعد سارے عمل کو حقیر سمجھے گا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اتنی ہولناکیاں قیامت کی، اس کے باوجود ہماری ہمت پستہ ہے۔ یہ تو بنی آدم ہے، فرشتوں کا حال دیکھیے، فرشتوں کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا، جب حشر کا میدان ہوگا، فرشتے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ذات، وہ فرشتے کہہ رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جس کیفیت میں پیدا کیا ہے وہ قیامت تک کے لیے اسی کیفیت میں ہے۔ ایک فرشتے کے اگر قیام کی صورت میں پیدا کیا ہے، وہ قیام کی صورت میں ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ایک فرشتے کو اگر رکوع کی حالت میں پیدا کیا ہے، وہ رکوع کی حالت میں ہی قیامت تک رہے گا، اللہ کی تسبیح بیان کرے گا، کوئی گناہ نہیں، کوئی معصیت نہیں۔ یہ ذات فرشتوں کی ذات ہے، اور وہ بھی کیا کہنے پہ مجبور ہیں؟ اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا ہی نہیں کیا ہے۔
یہ دن اتنا خوفناک دن ہے کہ ہمیں اپنی ہمتوں کو پستہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ نوجوان کرنا چاہیے، اپنی ہمتوں کے معیار کو اونچا کرنا چاہیے، اور ہمارا شغف کیا ہونا چاہیے، ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے ہاں وہ ہمارا عمل قابل قبول ہے یہ نہیں، ہماری سوچ یہ نہ ہو کہ ہمارا عمل کتنا ہی مزین ہے، کتنا ہی خوبصورت ہے۔ کبھی بھی یہ سوچ نہ رکھیے، سوچ صرف ایک ہی ہو کہ ہمارا عمل قابل قبول ہے یہ نہیں، بس اور یہی سوچ صحابہ کرام کی سوچ تھی۔ اگر ہماری سوچ ہوئی کہ ہمارا عمل کتنا ہی مزین ہے، فلاں شخص نے ہمارا عمل دیکھا واہ واہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، ہماری قربانی ماشاءاللہ 4 لاکھ کی اخباروں میں آ رہا ہے، ایسا عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول کہاں ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے اعمال تہامہ پہاڑوں جتنے ہوں گے۔ تہامہ پہاڑ شمالی پہاڑوں کا سلسلہ آپ دیکھیے، یہ سلسلہ ہے تہامہ پہاڑوں جتنا، ان کے اعمال تہامہ پہاڑوں جتنے ہوں گے، لیکن سارے اعمال کو اللہ رب العزت ان کو اڑا دے گا، بکھیر دے گا، جس مٹی جو ہے ہوا میں بکھر جاتی ہے، اللہ رب العزت تمام اعمال کو اس طرح بکھیر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ندا آئے گی، اذهبوا الى من رأيتموه، اے وہ لوگوں جو یہ اعمال میرے پاس لے کے آئے ہو، کرتے کسی اور کے لیے تھے، جن کے لیے کرتے تھے انہی سے جا کے اپنا اجر و ثواب حاصل کر لو، میرے پاس تمہارے اعمال کی کوئی جزا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے اندر ہماری سوچ کیا ہو کہ ہمارا عمل قابل قبول ہے یہ نہیں، بس دوسری سوچ کوئی نہیں۔ عمل کو مزین کریے، یہ بھی مطلوب ہے، لیکن عمل کو مزین کرنے سے پہلے اپنی نیت اور اپنی سوچ کو پختہ کیجیے۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھی، بدر کے میدان کے بعد، جنگ کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کو علم ہے کہ حارثہ کا مقام میرے قریب کیا ہے؟ حارثہ کی والدہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی، حارثہ تو شہید ہو چکا ہے بدر کی جنگ میں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حارثہ کا مقام میرے نزدیک کیا ہے؟ حارثہ کا مقام میرے نزدیک ایسا ہے کہ میرا نہ خاوند ہے، میرا نہ بیٹا رہا اس کے بعد، میرا نہ بھائی ہے، نہ میرا باپ ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس اکلوتے بیٹے کے جو کہ شہید ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے؟ معلوم ہونے کے بعد مجھے ایک جواب دے دیجئے کہ حارثہ کیا جنت میں داخل ہو چکا ہے یا نہیں؟ سوچ کیا ہے؟ تو شہید کس جنگ کا ہے؟ بدر کی جنگ کا۔ ہماری طرح 2-3 فائر مار کے مجاہد نہیں بنتا، بہت بڑا مجاہد اول بن جاتا ہے، جی کیا ٹریننگ کر کے آیا ہے، 2-3 فائرنگ کر کے آ گیا ہے، مجاہد اول بن گیا ہے۔ یہ حارثہ بدر کے میدان کے شہید ہے، اور بدر کا میدان جنگ کے لیے نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی بدر کے میدان میں جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کے بدر کے مقام پہ قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے، جو مکہ سے قافلہ آ رہا تھا اس کو لوٹنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہ قافلہ چلا گیا اور جنگی قافلہ آ گیا۔ اب صحابہ کی نہ کوئی تیار کیا، نہ کوئی کسی کے پاس اسلحہ، نہ کچھ اور، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو تیر نہیں، کوئی تیاری نہیں تھی۔
اچانک سے لڑائی کا میدان بن گیا. صحابہ کرام کی جرأت پر قربان جائیے، انہوں نے مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں حارثہ شہید ہو چکا ہے. جنگ بدر کے شہید جس کو اللہ رب العزت نے خود کی آسمانوں سے ندا لگا کے کہی تھی اے بدر والو جو مرضی کرتے ہو کر لو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. یہ اس جنگ کا شہید ہے حارثہ. اور ماں کی سوچ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، اللہ نے میرے بیٹے کی شہادت کو قبول کیا ہے یہ نہیں، مجھے بتلائیے. اگر تو قبول کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، میں صبر کروں گی، اگر نہیں تو آپ بھی دیکھیں گے کہ میں کتنا واویلا کرتی ہوں. یہ سوچ حارثہ کی ماں کی سوچ ہے کہ عمل قابل قبول ہوا یا نہیں. یہ نہیں کہ اپنی دوستوں کے پاس چلی گئی اور دوستوں کو بتایا میرا بیٹا تو بدر کا شہید ہے، میں اس بیٹے کی ماں ہوں جو بدر کا شہید تھا. نہیں، سوال ہے اللہ کے نبی، اللہ نے عمل قبول کیا ہے یا نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے ام حارثہ، حارثہ کی ماں، جنت کے کئی مقام ہیں اور تیرا بیٹا اللہ رب العزت نے اس کو سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیا ہے. بات صرف اس چیز کی ہے کہ حارثہ کی ماں کا سوچ کیا تھی. اس کی سوچ ہماری جیسی نہیں تھی کہ اخباروں میں دے دے میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، واویلا بچھا دے میرا بیٹا بدر کے شہید ہے. سوچ صرف یہ تھی کہ میرے بیٹے کا عمل قابل قبول ہے یہ نہیں. یہ صرف سوچ تھی. اور اسی سوچ کی ہمیں آج کے زمانے میں ضرورت ہے، ہمت جوانی کی. تاریخ میں ایک ایسے شاب کا جو نوجوان کا ذکر بھی فرمایا ہے جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہے کان ہمہ الآخرہ، شاب کان ہمہ الآخرہ. ایسا نوجوان جس کا غم اور غم صرف آخرت تھی، کچھ نہیں. نوجوان اور صرف غم اور غم اس کا صرف آخرت ہو، بڑی عجیب بات ہے. آج کے نوجوان، آپ سب نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارا غم اور غم کیا ہے؟ اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے ہو، اچھے موبائل ہو. لیکن یہ شاب ہے، نوجوان ہے. حدیث کے الفاظ ہے شاب، اور شاب نوجوان کو کہتے ہیں. صرف ایک ہی ہم اور غم ہے، وہ آخرت کا غم ہے. اور اس ہم اور غم کے ساتھ ایک اور عمل تھا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے باہر پانی لے کے کھڑا ہو جاتا کہ کب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں اٹھتے ہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی ضرورت ہو اور آپ کو مہیا نہ ہو. اسی فکر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا رات کے ٹائم. اور یوں ہی ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات اٹھے تو پانی مہیا نہیں تھا. تشویش ہوئی، باہر نکلے، دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہے پانی لے کے. پانی دیا، آپ نے وضو فرمایا سل تعطیٰ، اے نوجوان کچھ سوال کرو تمہیں دیا جائے گا، تمہیں دیا جائے گا. اور کہنے والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعا قابل قبول ہے. کہا سوال کرو دیا جائے گا. اب نوجوان تھا اور اس معاشرے کی زندگی گزار رہا تھا جس میں لوگ اپنے پیٹ میں پتھر باندھ کے زندگی گزارا کرتے تھے. اس زمانے کی زندگی گزار رہا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خوشخبری، سوال کرو دیا جائے گا. میرے اور آپ جیسا کوئی نوجوان ہوتا ہے تو کیا سوال کرتا؟ کاروبار مل جائے، بہترین کاروبار مل جائے، بہترین گھر مل جائے. کہنے لگا ہے اللہ کے نبی تھوڑا ٹائم دیجئے، آپ کی طرف سے، آپ کے لبوں سے یہ خوشخبری ملی ہے، تھوڑا انتظار کے لیے ٹائم دیجئے، سوچ کے بتاؤں گا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائم دے دیا، سوچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب یہاں پہ اس نوجوان کی ہمت جوانی کا اندازہ کیجیے۔ فرمانے لگا اے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت بھی چاہیے۔ یہ سوچ ہے میری اور آپ کی؟ اس نوجوان کی سوچ ہمت جوانی کی سوچ تھی یا نہیں؟ کتنی ہی خوبصورت سوچ ہے۔ جنت بھی چاہیے، صرف جنت نہیں کہا، ہمارا مطلوب تو جنت ہی ہے نا، دنیا کی زندگی میں جنت مل جائے۔ فرمانے لگا جنت بھی چاہیے اور جنت کے ساتھ آپ کی مرافقت بھی چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ کے ساتھ ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، اور یہ نوجوان یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہمت جوانی، ایسی ہمت جوانی کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہاں ہمارے قریب، ہمارے درمیان اللہ کے نبی نہیں موجود، لیکن ایسے اعمال موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ کثرت سجود، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت، یہ ایسے اعمال ہیں جس میں ہم اللہ کے نبی کی مرافقت کر سکتے ہیں۔ لیکن محبت کون سی جو آج ہمارے معاشرے میں ہے؟ عید میلاد منا دی، محبت ہوگی، یہ محبت ہے؟ انسان کو جب اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کا ہر عمل دیکھتا ہے اور ہر عمل پہ وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ محبت ہے۔ یہ محبت کہاں سے آئی کہ جھنڈے لگا دو، کہ جوتے کا نشان لگا دو، کہ ترانے پڑھ لو؟ یہ محبت نہیں ہے۔ حقیقی محبوب سے محبت وہی ہوتی ہے جو محبوب کرتا ہے وہی انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ میرا محبوب یہ کر رہا ہے میں بھی یہی کرتا ہوں، اور ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اب کہنے کا مقصد کہ انسان کی ہمت اور انسان کی سوچ، انسان کا ہم اور غم صرف آخرت ہو، ہر نیک اعمال میں سبقت کرنے کی توفیق کرے، سبقت کرنے کی کوشش کرے۔ والسابقون السابقون، 2 بار تکرار ہے آیات میں، السابقون السابقون 2 بار۔ پہلے مسابقت کرنے والے دنیا کی زندگی میں جو سبقت لے گئے وہ آخرت کی زندگی میں بھی سبقت لے جائیں گے۔ اس آیت کے مفہوم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 2 واقعات، اگر آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے آپس میں کتنا مسابقہ تھا، اور یہی نیک اعمال میں مطلوب ہے۔ مسابقت ہمیں دنیا کے اعمالوں میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فلاں کے پاس جو گاڑی ہے رہنے تو بھائی، ہم پیدل ہی ٹھیک ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی صرف ایک متاع کے ہے، دھوکے کے ہے۔ متاع، متاع کا کیا مطلب ہے؟ اکثر آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ متاع، دنیا کی زندگی ایک متاع ہے۔ متاع کیا کیا چیز ہے؟ ایک مفسر جو ہے وہ گاؤں کی طرف رخ کرتے ہیں اپنا، کیونکہ گاؤں کی زبان اصلی زبان ہوتی ہے، شہروں کی زبان مکس ہو جاتی ہے، خالص نہیں رہتی۔ اس نے گاؤں کا رخ کیا کہ متاع کا مطلب ڈھونڈوں کہ متاع کہتے کس کو ہیں۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں۔ اب یہ اصمعی رحمہ اللہ ہر گاؤں کا چکر لگا رہے ہیں کہ پتہ تو لگے متاع کہتے کس کو ہیں۔ اب ایک گاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک عورت کو سنتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے اے میری بیٹی ہات المتاع، مجھے متاع دو، مجھے متاع دو۔ اب وہ غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنی ماں کو کیا دے گی، جو وہ چیز اپنی ماں کو دے گی وہ متاع ہے، جس کے بارے میں دنیا کی زندگی کی تشبیہ کی گئی ہے۔
اب اس لڑکی نے اپنی ماں کو وہ کپڑا لا کے دیا جو ایک عورت اپنے مخصوص وقت میں پہنتی ہے. یہ تشبیہ متاع کی ہے دنیا کی زندگی کی. یہ گندا سا کپڑا، اس کی تشبیہ کس سے ہے؟ دنیا کی زندگی سے. یہ دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور اس میں مسابقت کس چیز میں مطلوب ہے؟ نیک اعمال میں. چھوڑ دے دنیا کے اعمال، نیک اعمال کی مسابقت مطلوب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی ذهب اهل الدثور بالاجور. کچھ لوگ جو ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں اجر و ثواب میں. اب مسابقت کس چیز میں ہے؟ یہ نہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے کاروبار بڑے ہی اچھے ہیں اللہ کے نبی، ان کے پاس بڑی ہی اچھی سواریاں ہیں. نہیں، اے اللہ کے نبی کچھ لوگ ہمارے سے آگے اجر و ثواب میں بڑھ چکے ہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ فرمایا ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں. ہم بھی حج کرتے ہیں، وہ بھی حج کرتے ہیں. ہم بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک عمل سے ہم سے آگے ہے. فرمایا کون سا عمل ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ صدقہ نکالتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں صدقہ نکالنے کے لیے. ہمیں ایسا عمل بتلا دیجئے جو صدقے کے مد مقابل ہو. ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ نکالتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک عمل سکھایا. فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اب یہ صحابہ بڑے ہی خوش ہوئے، غریب صحابہ سے واپس لوٹے اور یہ عمل کرنے لگے. اب جب ان امیروں کو پتا چلا، مال و دولت والے صحابہ کرام کو پتا چلا، وہ بھی یہ عمل کرنے لگے. اب یہ غریب فقراء صحابہ پھر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی انہیں یہ بھی عمل معلوم ہو چکا ہے. فرمانے لگے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اے میرے صحابہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے. بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ میں آپس کی مسابقت کس چیز میں تھی؟ نیک اعمال میں، کہ فلاں صحابہ ہمارے سے آگے اجر و ثواب میں نکل چکے ہیں. ہم بھی اپنے اندر کی مسابقت اختیار کریں. ہماری بھی ہمت صرف اور غم صرف آخرت کا ہو. دوسرا واقعہ، اللہ کے نبی نے لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپس میں مقابلہ کرتے رہتے تھے. حضرت عمر کی یہ کوشش ہوتی تھی کبھی بھی میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ چکوں، کوئی عمل ایسا آئے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے آگے میں نکل چکوں. لیکن جب یہ ترغیب اللہ کے نبی سے سنی، دل میں فوراً آیا کہ آج کے زمانے میں اس ٹائم میرے پاس بڑی ہی مال و دولت ہے، اب مجھے موقع ملا ہے کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. فرمانے لگے میں گھر گیا، گھر کا سارا سامان جمع کیا اور اس سامان کے 2 حصے کر دیے. ایک حصہ اپنے گھر میں چھوڑ دیا اور ایک حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے عمر ما ابقیت لاہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اپنے گھر والوں کو بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی جتنا آپ کے پاس لایا ہوں اتنا ہی گھر ہی چھوڑ دیا ہے، یعنی آدھا آپ کے پاس لے آئے ہو، آدھا گھر چھوڑ دیا ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر ما ابقیت لاہلک، تم نے اپنے گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو چھوڑ دیا ہے، سب کچھ لے آیا ہوں، سب کچھ لے آیا ہوں، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، اللہ اور اس کی رسول کی محبت کافی ہے. یہاں تک بات کا مقصود صحابہ کرام کے درمیان مسابقت ہے جو ہمارے میں نہیں ہے.
ہمارے میں ہے لیکن کس کی؟ دنیا کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے کہا بما سبقتنی الجنہ، اے بلال تم میرے سے آگے کیسے چلنے لگے؟ میں جب معراج کے موقع پہ گیا میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ کو سنا ہے، تم میرے سے آگے کیسے نکل گئے؟ اور آگے نکلنے کا مقصد اور مطلب یہ نہیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے زیادہ افضل تھے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ فرمانے لگے کہ انسان بادشاہ جب وہ اپنی زندگی میں نکلتا ہے کسی جگہ پہ، اس کے آگے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کے وزیر، اس کے کمانڈر، اس کے آرمی چیف، جو اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت بلال کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن حضرت بلال اللہ کے نبی کو پروٹوکول دیں گے۔ پھر ابن قیم رحمہ اللہ تعالی دوسرا سوال اٹھاتے ہیں کہ اس پروٹوکول اور اس شرف کی وجہ حضرت بلال کیوں؟ حضرت بلال سے بھی زیادہ افضل صحابہ موجود ہے، حضرت ابوبکر موجود ہے، حضرت عمر موجود ہے، حضرت عثمان موجود ہے، حضرت علی موجود ہے، حضرت بلال کو یہ شرف کیوں حاصل ہوا؟ فرمانے لگے حضرت بلال کو یہ شرف اس وجہ سے حاصل ہوا کہ دنیا کی زندگی میں ایک ایسا عمل تھا جو سارے صحابہ سے سبقت اختیار کرنے والا عمل تھا، سارے صحابہ سے زیادہ اس میں سبقت اختیار کر لیتے تھے۔ کیا وہ عمل تھا؟ حضرت بلال مؤذن رسول تھے، اور مؤذن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور اذان کہتا ہے۔ اب سب سے پہلے آنے والا سبقت اختیار کر گیا یا نہیں؟ اسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ شرف حضرت بلال کو عطا فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی قیامت کے دن جنت میں ان کا پروٹوکول کرے۔ یہ سارے کے سارے قصص اور واقعات سنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ میرے بھائیوں اپنے اندر ہمت جوانی پیدا کیجیے۔ ہمیں خاص کر اس زمانے میں، اس پرفتن دور میں، جبکہ ہر جگہ پہ فتنہ ہے، چھوڑیے آپ دوسرے مسلک کے لوگوں کو، چھوڑیے آپ کافروں کو، اپنے ہی مسلک کے اہل حدیث کے فتنے بن چکے ہیں۔ اور اس زمانے میں ہمیں سب سے زیادہ ہمت جوانی کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ایک چیز جو میں بتلا چکا ہوں کہ اپنے عمل کو مزین کرنے سے پہلے یہ سوچئے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ یہ بڑا ہی مشکل عمل ہے، ریاکاری سے بچنا بڑا ہی مشکل عمل ہے۔ عمل کو ہم مزین کر لیتے ہیں پیسہ لگا کے، جس طرح بھی خوبصورت کرنا ہو، لیکن اس کو چھپائی رکھنا یہ بڑا ہی مشکل عمل ہے۔ ایک عمل آپ کر لیں گے، اس کا قیامت کے دن تک یا موت تک آپ کو چوکیدار بننا پڑے گا۔ شیطان ہر وقت حملہ کرتا ہے کہ فلاں تو نے اچھا عمل کیا تھا، آج لوگوں کے درمیان چلو بتلا دو ان کو بتلا دو کہ میں نے بڑا ہی اچھا عمل کیا تھا۔ ہر وقت حملہ کرے گا۔ اپنے عمل کو چھپا کے رکھنا یہ سب سے بڑا ہی مشکل عمل ہے، اور ہماری سوچ اور ہم صرف آخرت کی سوچ ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، تین بڑے انبیاء، ان کا ذکر کیجئے۔ کیوں؟ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انہیں یہ شرف دیا تھا کہ ان کا ہم اور غم صرف ایک ہی ہوتا تھا، اور وہ قیامت کے دن کا غم۔ اگر ہمارا ہم اور غم، ہماری سوچ قیامت کے دن کی بن گئی تو ہماری زندگی بھی انشاءاللہ سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایمان پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد. ایک تو یہ اعلان ہے کہ مرکز صفا میں برغ اتوار سے ایک دورہ منعقد کیا جا رہا ہے جو ہفتے میں صرف ایک ہی دن ہے، وہ بھی اتوار کے دن جس دن آپ بھائیوں کو چھٹی ہوتی ہے، مغرب کے بعد 45 سے 50 منٹ، جس میں فضیلت الشیخ اسماعیل امین حافظہ اللہ جو کہ شیخ الحدیث ہیں، جامعہ سلفیہ کے تھے اور ابھی اسلامی یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہے ہیں، انہوں نے اپنا دورہ عقیدے پہ رکھا ہے کہ ہمارا تخصص اہل حدیثوں کا جو ہے وہ عقیدہ ہے، اور اگر انسان کے عقیدے میں تھوڑا سا بھی خلل آ جائے تو اس کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی بنیاد پہ انہوں نے 4 ماہ کے لیے صرف ہفتے میں صرف ایک دن، اتوار کے دن، وہ بھی 40 سے 45 منٹ مغرب کے بعد یہ دورے کا آغاز ہو رہا ہے اتوار کے دن۔ تو جو بھائی اس دورے میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ قائد عبداللہ بھائی کے پاس اپنے نام لکھوائیں تاکہ انہیں ہر ہفتے جو ہے وہ یاد دلایا جا سکے۔ یہ بھی ایک ہمت جوانی کی دلیل ہے، خاص طور پہ یونیورسٹی کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، میرے سمیت ہم سب کو عقیدے کی ضرورت ہے، اور آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں کہ ہمارے عقیدے کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، ہمیں اس دور کی بڑی ہی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے لیے جو ہے اپنا ٹائم اس دورے کے لیے وقف کیجیے، اور صرف 40 سے 45 منٹ کا درس ہوگا ہفتے میں ایک دن اتوار کے دن، اپنے نام قاری عبداللہ بھائی کے پاس لکھوائیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کا فہم نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في الشام وفي العراق وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔